قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ مسیحی بلاوا اور ہماری ذمہ داری، دا کرسچن کالنگ اینڈ آور ریسپانسبلٹی۔ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بلاوا بہت ہی خاص ہے، خدا کی طرف سے ہے، ہمارے فائدے کے لیے ہے، آسمانی بلاوا ہے، پاک بلاوا ہے، پاک ہستی کی طرف سے ہے۔ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخلے کے لیے بلاوا دیا گیا ہے، ہمیں برکتیں پانے کے لیے بلاوا دیا گیا ہے، ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے، ہمیں صدا یا انویٹیشن دیا گیا ہے۔ پہلی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اس مسیحی بلاوے کو پہچانیں۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ خداوند یسوع نے کہا کہ اس کی بھیڑیں اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ جب وہ انہیں بلاتا ہے تو وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ اسکول میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، ان میں آپ اپنے بچے کو آواز دیجئے تو وہ آپ کو بغیر دیکھے پہچان لیتا ہے کہ یہ کس نے مجھے آواز دی ہے۔ آپ بہت سارے بچوں میں ایک آواز پہچانتے ہو، پاپا، اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بیٹے یا بیٹی کی آواز ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے اتنا قریب رہتے ہیں، وقت اتنا ساتھ گزارتے ہیں کہ ہمیں آواز کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو پہلی ذمہ داری مسیحی بلاوے، دعوت نامے، انویٹیشن، کالنگ کے لیے ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم پہچان رکھیں، پہچانیں، اسے ریکگنائز کریں، آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کون آواز دے رہا ہے، یہ بلاوا کس کی طرف سے ہے۔ کوئی ہمیں چیٹ تو نہیں کر رہا، دھوکہ تو نہیں دے رہا، فراڈ تو نہیں کر رہا۔ کوئی آپ کو کال کرتا اور کہتا ہے کہ جی آپ کا بینک میں کھاتہ کلوز ہو جائے گا، آپ کا آئی ڈی کارڈ بند ہو جائے گا، آپ کا فون بند ہو جائے گا، آپ اپنی ڈیٹیلز ہمیں دیجئے، بینک کی ڈیٹیلز دیجئے، یا آپ کو امیگریشن میں پرابلم آئے گی، آپ اپنی معلومات دیجئے۔ اور کئی بھائی بیچارے قابو آ گئے، انہوں نے کہا سچی مچی یہ بندہ ٹھیک ہی کہتا ہوگا، کیونکہ جو واٹس ایپ کال آتی ہے اس کے اوپر جو انہوں نے ڈی پی لگائی ہوتی ہے وہ ایمبلم ہوتا ہے گورنمنٹ آف بحرین کا، یا سرکاری ادارے کا انہوں نے مونوگرام لگایا ہوتا ہے، اور ہم بڑے گھبرا جاتے ہیں، ارے سرکاری مہر لگی ہوئی ہے، اس تصویر میں تو سرکاری نشان ہے، اور ہم جھانسے میں آ جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں معلومات، اور پتہ چلتا ہے شام تک ہمارا بینک خالی ہو گیا۔ پہچان کرنی ہے کہ یہ بلاوا کون آپ کو دے رہا ہے، آپ نے پہچاننا ہے کہ بلاوا کہاں سے آ رہا ہے اور کس بات کے لیے، کس کام کے لیے آ رہا ہے۔ آپ ایسے ہی تو منہ اٹھا کے نہیں چلے جاتے، ایک فون آیا یا واٹس ایپ پہ کسی غیر نمبر سے، ان نون نمبر سے میسج آ گیا کہ جی فلاں دن فلاں جگہ فلاں وقت پارٹی ہے، فلاں ہال میں یا شادی ہے، فلاں ہے، تو آپ وہاں پہنچ جانا۔ آپ کنفرم تو کرتے ہو، او بھائی کون ہو، کون بھیج رہا ہے یہ مجھے دعوت نامہ، کہاں آنا ہے، کون ہے، کس کے خاندان کی طرف سے ہے، کیا مقصد کیا ہے۔ یہ ہے کنفرمیشن پروسیس، آپ تصدیق کرتے ہو اس بات کی۔ تو اگر آپ کو سنائی دے کہ مجھے خدا بلا رہا ہے ان باتوں اور کاموں کے لیے جنہیں ہم نے سیکھا، خدا خدمت کے لیے بلاتا ہے، ایمان کے لیے بلاتا ہے، نجات کے لیے بلاتا ہے، اپنے ساتھ رفاقت کے لیے بلاتا ہے، کوئی ذمہ داری دینے کے لیے بلاتا ہے، برکت پانے کے لیے بلاتا ہے، تو آپ پہلے اس کو پہچان تو لو کہ واقعی خدا کی طرف سے ہے۔ پہلے پہچان کرو خدا بلا رہا ہے یا میرے دل کی آواز ہے یا شیطان مجھے کلیسیا توڑنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پہچانیے پہلے اپنے بلاوے کو، اپنے انویٹیشن، اپنی کالنگ کو، خدا کس لیے بلا رہا ہے، کیا خدا ہی نے بلایا ہے؟ کیونکہ اس کی بھیڑیں تو اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ تو غلطی کرنے سے پہلے، دھوکہ کھانے سے پہلے ضروری کیا ہوا کہ اس کے قریب ہو جاؤ تاکہ اس کی آواز پہچان سکو کہ وہی ہے۔ نہیں تو کلام تو ہے نا، اس میں سے تصدیق کر لو کیا واقعی یہ بات خدا کی طرف سے تھی۔ بلاوے کی پہچان کرنی ہے کہ خدا نے بلایا ہے، کس کام کے لیے بلایا ہے، کس بات کے لیے بلایا ہے۔ اور جب بلاوا آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹھیک جگہ سے آیا ہے اور ٹھیک بلاوا ہے، تو تصدیق کے بعد اس پر ایمان لے آؤ اور اسے قبول کر لو۔ بلاوے پہ ایمان ہی نہیں، اسے قبول ہی نہیں کیا، تو یسایہ میں پتہ کیا ہم نے سنا ہے،
میں نے تجھے بلایا لیکن تو نے رد کیا، تو نے اسے قبول نہ کیا۔ میں نے جس کام کے لیے تجھے بلایا تو نے وہ نہ کیا، اور جو میں نہیں چاہتا تھا تو نے وہ کر دیا۔ اس لیے میں اب تجھے چھوڑ دیتا ہوں، میں تجھے موت کے حوالے کرتا ہوں، تجھے سزاؤں کے حوالے کرتا ہوں، اور میں ایک نئے نام سے لوگوں کو بلاؤں گا۔ ایمان رکھنا ہے اس بلاوے پر۔ ہم کہیں شادی پہ جاتے ہیں، انویٹیشن کارڈ آتا ہے، یا بھی آج کل تو واٹس ایپ میں کارڈ آ جاتا ہے یا فون آ جاتا ہے، فلاں تاریخ فلاں دن یہ پروگرام ہے، یہ فنکشن ہے، آپ اس میں شامل ہوں، اور ہم چلے جاتے ہیں۔ وہ نہ تو آپ کے گھر میں وہ پورا فنکشن کا ارینجمنٹ بھیجتے ہیں، نہ وہ آپ کے گھر میں وہ کھانا پکانے والے سامان اور برتن اور چیزیں اور سرو کرنے والی ٹیم بھیجتے ہیں کہ یہ آپ کے گھر آ گئے ہیں، ہم آپ کو اپنے پروگرام پہ بلائیں گے، یہ دیکھ لو، یہ سارا کچھ ہم نے ارینج کر لیا۔ ایسا کرتا ہے کوئی؟ صرف ایک دعوت نامہ آتا ہے، کارڈ آتا ہے، یا کال آتی ہے، یا فوٹو آج کل آ جاتی ہے واٹس ایپ میں، اور ہم اس پہ کیا کرتے ہیں؟ یقین کرتے ہیں۔ ابھی ایک بھائی ایئرپورٹ پہ گئے ہوئے ہیں، فلائٹ لیں گے وہ، انہوں نے مجھے واٹس ایپ میں اپنے ٹکٹ کی فوٹو بھیجی کہ میں جا رہا ہوں۔ اس میں جہاز نہیں تھا، اس پیپر کے اوپر نہ سیٹ رکھی ہوئی تھی، نہ جہاز تھا، نہ اس میں پائلٹ تھا، نہ اس میں ایئر ہوسٹس تھی، نہ جہاز کا عملہ تھا، نہ دوسرے مسافر تھے، صرف ایک کاغذ تھا۔ اور وہ اس کاغذ کی بنیاد پہ، اس کاغذ پہ اس نے کیا کیا؟ بھروسہ کیا، اس کاغذ پہ وہ یقین کر بیٹھا ہے۔ ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، جب سیٹ بک کراتے ہو جہاز گھر لے کے آتے ہو ساتھ، وہ آپ کو ایک سیٹ ایسے کرسی کی طرح پکڑا دیتے ہیں، یہ لو آپ کی سیٹ ہے، بک ہو گئی ہے، کنفرم ہو گئی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم پیسہ دے کے آ جاتے ہیں، کاغذ لے کے آ جاتے ہیں، یا فون میں کاغذ بھیج دیتا ہے وہ پی ڈی ایف فارم میں یا امیج فائل میں، اور ہم یقین کر کے جہاز پہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، اتر بھی جاتے ہیں، واپس بھی آ جاتے ہیں۔ تو خدا نے جب بلاوا بھیجا ہے نا، اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ بندے کی بات پہ اعتبار ہم کرتے ہیں، خدا کی بات پہ کتنا زیادہ کرنا چاہیے؟ اس بلاوے پہ ایمان لائیں ہم۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ابراہیم اس بلاوے پہ ایمان لایا، خدا نے اسے بلایا۔ کہاں سے؟ تو نکل یہاں سے، میں تجھے کہہ رہا ہوں نکل، آ اس جگہ جو میں تجھے تیری نسل کو دوں گا۔ نکل آیا، ایمان لے آیا، اس بلاوے پہ اس نے ایمان رکھا۔ خدا نے اسے بلایا اور وہ ایمان رکھ کے نکل پڑا، اس نے قبول کر لیا۔ خدا کہتا ہے کہ جسے میں بلاؤں وہ اس پر ایمان رکھے اور اسے قبول کرے۔ مجھے خدا نے بلایا کہ تو میرے کلام کی میری کلیسیا میں خدمت کر۔ میں نے اس پر ایمان لایا اور اسے میں نے قبول کر لیا۔ یہ جو ہماری گردن پہ آپ دیکھتے ہیں نا سٹول، یہ نشانی ہے اس خدمت کے جوئے کو ہم اپنی گردنوں میں ڈالتے ہیں، کندھوں پہ اس خدمت کا بوجھ لیتے ہیں۔ یہ اظہار ہے اس بات کا کہ میں نے اس بلاوے کو جو خدمت کے لیے خدا نے مجھے دعوت دی، انوائٹ کیا، صدا بھیجا، سنیا کا لیا، وہ میں نے اس پر ایمان لایا میں، اور اس سے میں نے قبول کر لیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس آسمانی بلاوے، مسیحی بلاوے، خدا کی طرف سے بھیجے گئے بلاوے پر، دعوت پر، انویٹیشن، کالنگ پر ایمان لانا ہے۔ جتنی باتوں کے لیے خدا بھیج رہا ہے ان پر ایمان لانا ہے، اور جن کاموں کے لیے خدا وہ بلاوا بھیج رہا ہے انہیں قبول کرنا ہے کہ میں قبول کرتا ہوں اس بلاوے کو۔ اور پھر قبول کرنے کے بعد کیا ہے؟ فرما برداری، پیروی، فالو کریں، اسے اوبے کریں۔ انویٹیشن کارڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ، یہ والا دن، یہ والا سال، یہ والا مہینہ، اور اتنے بجے یہ والی جگہ ہے۔ اگر ہم اسے فالو نہ کریں تو ہم اس جگہ نہیں پہنچ سکتے، ہم اس تاریخ کو مس کر سکتے ہیں، ہم اس وقت کو مس کر سکتے ہیں۔ ہمیں فالو کرنا ہے اس دعوت نامے میں جس نے بھیجا ہے، اس کی طرف سے دی گئی ہدایات کو، جو اس میں تفصیل دی گئی ہے اسے فالو کریں ہم۔ یعنی
بلانے والے کی طرف سے جو بھی بات ہم تک پہنچے ہم اسے پوری طرح فالو کریں، پیروی کریں، فرما برداری کریں۔ ابراہیم بلایا اسے، وہ ایمان لے آیا، اس نے قبول کر لیا، اس نے کہا میں حاضر ہوں، چلو جی نکل پڑے۔ خاندان، نوکر چاکر، مال مویشی لے کے نکل پڑے۔ یوحنا 10واں باب، خداوند یسوع نے کہا کہ میری بھیڑیں جب میں انہیں نام بنام بلاتا ہوں، نام لے کر بلاتا ہوں، وہ میری آواز پہچانتی ہیں۔ جب میں انہیں بلا لیتا ہوں تو وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، پیروی کرتی ہیں، فالو کرتی ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، جو میں کہتا ہوں وہ کرتی ہیں، جس کام کے لیے بلایا وہ کام کرتی ہیں۔ ہم اگر خداوند کی بھیڑیں ہیں، خداوند کے لوگ ہیں، اس کے بلائے ہوئے لوگ ہیں، تو ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی بات ماننی ہے۔ جس کام کے لیے خدا نے بلایا ہے ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ خداوند نے کہا ایمان لاؤ، ایمان لانا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی پہ قبضہ کر لو، ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ خداوند حاضر ہوں میں، جو کام تو کہے میں کروں گا، کیونکہ جس کام کے لیے تو نے مجھے بلایا ہے میں وہ کروں گا۔ اسے کہتے ہیں فرما برداری، اوبیڈینس، بات ماننا، کیونکہ بلاوا اس کی طرف سے ہے، ہم نے پہچان کرنی ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، ہم نے اسے قبول کرنا ہے، اور جب قبول کر لیتے ہیں تو پھر پیروی کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، حکم ماننا ہے، جو کام سپرد لگایا ہے وہ کام پورا کرنا ہے۔ اور خدا نے اس لیے بلایا کہ ہم اس کے ساتھ رہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ رہنا ہے۔ زبور 23 کس کس کو زبانی آتا ہے؟ بچپن سے سیکھا ہوا، زیادہ تر لوگوں کو آتا ہے۔ نہ بھی زبانی آتا ہو، وہ پڑھنا کو شروع کرے گا تو وہ ساتھ ساتھ آ جائے گا، خداوند میرا مجھے کمی نہ ہوگی۔ ایک بیچ میں جا کے آیت ہے، موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ اسے تو ہم بڑا کہتے ہیں تو میرے ساتھ ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کے ساتھ ہیں؟ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم نے خدا کے ساتھ رہنا ہے، خدا کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اس کی فیلوشپ میں رہنا ہے، تاکہ اس کی آواز بھی سمجھ سکیں، اس کا لہجہ بھی سمجھ سکیں۔ دو بھائی ایک دوسرے کو اشارہ بھی کریں تو سمجھ جاتے ہیں نا کہ کی پیاندہ ہے، کیونکہ وہ ساتھ رہتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کی رگ رگ کا پتہ ہوتا ہے، رمزیں جانتے ہیں۔ خدا اور ہم جب ایک ساتھ رہیں گے، خدا ہماری رگ رگ سے واقف ہے، وہ ہماری رمزیں جانتا ہے، وہ ہماری سوچ اور خیال جانتا ہے، لیکن کیا میں خدا کی آواز، اس کے اشارے، اس کے نشانوں کو سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں؟ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا کبھی اس کے ساتھ وقت نہیں گزرا۔ رفاقت رکھو خدا کے ساتھ، خدا کے ساتھ وقت گزارو، پہچان رکھو یہ خدا ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کا لہجہ ہے، یہ اس کا نشان ہے، یہ اس کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے اس کے ساتھ رہیں، پھر اس کی پسند ناپسند پتہ چل جائے گی۔ یسایہ میں پتہ خدا کیوں ناراض ہے؟ یسایہ 65 باب 12 ہے، ذرا سنیے، میں تم کو گن گن کر تلوار کے حوالے کر دوں گا، تم سب ذبح ہونے کے لیے خم ہو گئے، کیونکہ جب میں نے بلایا تو تم نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تم نے نہ سنا، بلکہ تم نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خدا کے ساتھ وقت گزاریں، تو پہچان بھی ہو جائے گی، اس کے پسند ناپسند، اس کی خوشی کو بھی ہم سمجھ لیں گے۔ اور ہمیں بلایا گیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے نہ صرف اس کا حکم ماننے، بلکہ لکھا ہے اس کی مانند ہو جاؤ، اس کے جیسے ہو جاؤ۔ خدا سے ایسی محبت رکھو، اس کا حکم ایسے مانو، اس کی پیروی ایسے کرو کہ دیکھنے والا سمجھے کہ اس میں تو خدا ہے۔ لوگوں کو آواز آپ کی لیکن کلام خدا کا لگے، رویہ خدا کا لگے، محبت خدا کے جیسی لگے، اس کے جیسے بن جاؤ۔ پطرس نے کہا پاک ہو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔
वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था, उसके जैसे हमने होना है। जैसे वो मोहब्बत करता है वैसे हम मोहब्बत करें, जैसे वो बातें करता है हम भी करें, जिन चीज़ों को वो पसंद करता है हम वो पसंद करें, जिनसे वो खुश होता है उनसे हम खुश हो जाएं। ये है उसके जैसा होना। जब उसके साथ होंगे, उसकी आवाज़ पहचान लेंगे, उसका कलाम पहचान लेंगे, उस पर ईमान ले आएंगे, कबूल कर लेंगे, उसके हुक्मों को पूरा करना शुरू कर देंगे, तो फिर हम उसके जैसे बनते चले जाएंगे। हमें उसके जैसा बनना है। फिर हमने खुदा की नज़र में अपने आप को बुलावे के लायक साबित करना है। बाद में खुदा ये ना कहे कि तू इस काबिल नहीं था, मैंने तुझे बुलाया लेकिन तू इस काबिल ना निकला। तो यीशु मसीह ने तमसील एक सुनाई कि ज़ियाफ़त की, बादशाह ने लोगों को बुलाया, वो बुलाए हुए थे, वो ना आए। उसने कहा लोगों को पकड़ के गली मोहल्लों से, चौकों चौराहों से ले आओ, उनको ले आए। और देखा कि उनमें ऐसा भी आदमी है कि जिसने ज़ियाफ़त वाली पोशाक नहीं पहनी हुई थी। अगर आपको बुलावा आए तो खूबसूरत बन के जाते हो ना। दावत कोई दे तो साफ सुथरे कपड़े पहन के, शेव चूव कर, सिंगार करके, पूरा मेकअप तैयारी करके जाते हो ना। बिल्कुल ही काले स्याह कपड़े पहन के या बिल्कुल ही सफ़ेद जोड़े पहन के सारे रिश्तेदार शादी में आ जाएं और कोई सिंगार ना हो, तो लोग क्या समझेंगे कि ये किसी जनाजे में, मैयत में अफसोस पे आए हुए हैं। तो आप उनसे कहोगे भाई जाओ ज़रा कोई अच्छे से कपड़े तो पहनो, तैयार तो हो के आओ। तो लिखा है कि बादशाह ने जब देखा वो शख्स ज़ियाफ़त की पोशाक में नहीं है तो उससे निकलवा के फेंक दिया, तो इस काबिल ही नहीं। अपने आप को प्रूव करना है, हमने साबित करना है कि खुदावंद तेरा फैसला दुरुस्त था, मैं इस काबिल हूं, तूने मेरे बारे में सही फैसला किया था, तूने जो मुझे दावत दी तेरा दुरुस्त फैसला था, मैं इस काबिल हूं, जिस काम के लिए तूने बुलाया वो मैं कर सकता हूं, मैं इस काबिल हूं, तूने दुरुस्त फैसला किया। हमने खुदा को सच्चा ठहराना है अपने रवैये से, अपने कामों से, अपनी बातों से, कि खुदावंद तूने ठीक फैसला किया था मुझे बुला के, मैं जैसा तू चाहता था देख मैं वैसा आ गया। सो हमने खुदा की तरफ से बुलावे को सच्चा साबित करना है, बुलावे के लायक हमने अपने आप को साबित करना है। और हम अपने बुलावे और बरगुज़ीदगी को साबित करने के लिए ज्यादा कोशिश करें। आमतौर पे जो बड़ी ऑफिशियल सरकारी मीटिंग्स होती हैं, दावतनामे आते हैं, उन पे लिखा होता है कि अपने साथ ये दावतनामा लेके आना, गेट पे दिखाना पड़ेगा। ऐसा होता है? किसी के साथ तजुर्बा हुआ? सरकारी या बहुत बड़ी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन के इनविटेशंस पे आपको दावतनामा साथ लेके जाना पड़ता है ताकि आप गेट पे साबित कर सको कि आप ही हो जिसको बुलाया गया है और ये आपके नाम का दावतनामा है। हम जब सरकारी मीटिंग में जाते हैं, जब रॉयल कोर्ट की तरफ से हमें दावतनामा आता है कि जी किंग आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो हमारे नाम जाते हैं, हमारे नाम की इनविटेशन लिस्ट आ जाती है और हम अपना CPR साथ लेके जाते हैं, ID कार्ड जो बहरीन में हमारा होता है। जब हम वहाँ गेट पे पहुँचते हैं तो हमारे CPR चेक होते हैं कि लिस्ट में जिसका नाम है ये वही बंदा है कि नहीं। हमें अपना इनविटेशन साबित करना पड़ता है कि मैं ही हूं जिसे बुलाया गया था। और फिर वो हमें अपनी गाड़ी में बिठा के अंदर ले जाते हैं, हमारी गाड़ियां बाहर रह जाती हैं। हम खुदा की तरफ से मिलने वाले इस बुलावे को साबित करने के लिए कि मुझे ही बुलाया गया है, मैं बुलाया हुआ हूं, मुझे दावत दे के खुदा ने बुलाया है, मैं उसका खास प्यारा हूं। हमें कोशिश करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, हमें ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और बुलाने का एक मकसद है कि उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर लो। याद नहीं है किसी को? कब्जा आराम नाल तो नहीं मिलता है भाई यार, कब्जे आराम नाल तो नहीं मिलते। फिर किसी चीज पे कब्जा लेना हो तो कोशिश करनी पड़ती है, पोजेशन लेना हो तो कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश करो, दुनिया जाने कि ये है जिसे जिंदा खुदा ने आवाज देकर बुलाया है इस काम के लिए। दुनिया जान जाए सच्चा है, इसी को बुलाया था इस काम के लिए, और देखो ये काम कैसा शानदार कर रहा है। सो अपने बुलावे और बरगुज़ीदगी को
کوشش کر کے، زیادہ کوشش کر کے ثابت کرنا ہے ہم نے، دنیا جان لے کہ میں خدا کا بلایا ہوا ہوں، میں اہم فضول میں کلیسیا کا حصہ نہیں ہوں، بن بلایا نہیں ہوں، خدا نے بلایا ہے اور میں ثابت کر رہا ہوں اسے۔ کیسے ثابت ہوگا یہ سب؟ خدا کو بھی ہم نے سچا کہنا بھی تو نے جو بلاوا بھیجا وہ درست تھا، میں اس قابل ہوں کہ تو مجھے بلاتا، اور میں نے اپنے بلاوے کو ثابت کیا ہے۔ کیسے؟ بلاوے کے لائق چال چلنے سے۔ ایک ہی طریقہ ہے، اپنے بلائے جانے پر نگاہ کرو اور جس بلاوے سے تم بلائے گئے ہو اس کے لائق چال چلو۔ خدا نے جو بلاوا ہمیں بھیجا ہے اس کے لائق ہم نے چال چلنا ہے، اس کے مطابق، جو اس کی شان ہے اس کے مطابق، ہماری چال ڈھال بلاوے کے مطابق، ہمارا لہجہ بلاوے کے مطابق، ہمارا چال چلن بلاوے کے مطابق، ہمارا زندگی گزارنا بلاوے کے مطابق، ہمارے طور طریقے اس بلاوے کے مطابق ہونے چاہیے جس کے لیے خدا نے بلایا ہے، اس کے مطابق ہمارا چال چلن ہونا چاہیے۔ اس سے ثابت کریں گے ہم کہ بلاوا سچا ہے، میرے لیے تھا، اور میں اس قابل ہوں کہ اس بلاوے کو قبول کروں اور یہاں رہ سکوں، یہ کام کر سکوں۔ ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس بلاوے کے لائق چال چلنی ہے۔ We need to live according to that calling، جو اس کے وردی ہو، جو اس کے قابل ہو، جو اس کے لائق ہو۔ آئندہ ہم سیکھیں گے کہ وہ کیسا چال چلن ہے جو بلاوے کے لائق ہے۔